سورہ المائدہ یہ قرآن حکیم کی ایک مدنی صورت ہے۔ سورہ نساء کے بعد سورہ مائدہ آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں سب سے پہلا حکم جو دیا ہے ایفاء عہد کا ہے کہ ہماری زندگی کی بنیاد، ہمارے معاملات، اس کے اندر درستگی پیدا ہو جائے، کیونکہ جو آدمی ایمان کا دعویٰ رکھتا ہو اور عہد کی پاسداری نہ کرے تو اس کا ایمان کیسا ایمان ہے؟ اسی لیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی لا ایمان لمن لا امانت، جس کی امانت نہیں اس کا ایمان بھی قابل قبول نہیں۔ ولا دین لمن لا عہد لہ، اور جو معاہدات کی پاسداری نہیں کرتا اس کا دین بھی قابل قبول نہیں۔ یعنی اگر ہم دنیا میں اپنے ایمان کا، اپنے دین کا تعارف پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس کی دعوت دینا چاہتے ہیں، اس کی تبلیغ کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلی چیز ہمیں اپنے اندر یہ دو خوبیاں منتقل کرنی پڑیں گی، ورنہ ہماری دعوت فیل ہو جائے گی، ہمیں لوگ نہیں مانیں گے، تسلیم نہیں کریں گے۔ آج اسلام کا جو تعارف رکا ہے اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم نے یہ جو بنیادی چیزیں تھیں انہیں اپنی زندگی سے نکال دی ہے۔ اس لیے قرآن حکیم اوفو بالعقود کا حکم دیتا ہے کہ تمہیں اپنی زندگی کی اس بنیاد کو درست کرنا ہے، اور اللہ کے ساتھ انسان کا جو تعلق ہے وہ بھی درست ہو جائے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ جو تعلق ہے اس میں بھی درستگی پیدا کر لے۔ پھر دوسری چیز، شریعت اسلام نے یہاں حلال اور حرام کے اعتبار سے بھی گفتگو کی، اور اس گفتگو کو حلت اور حرمت کا تعلق جانوروں کے ساتھ، ان چیزوں کے ساتھ رکھا کہ ان میں سے کون سے جانور تمہارے لیے حلال ہیں، کون سے حرام ہیں، اس کی سمجھ تم نے اپنے اندر پیدا کرنی ہے، اور جو اللہ نے چیزیں حلال کی ہیں انہیں استعمال میں لانا ہے، جو حرام کی ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور پھر یہاں قرآن حکیم نے دین اسلام کی تکمیل کا عنوان بھی پیش کیا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، تکمیل دین ہو چکی، دین مکمل ہو چکا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اتمام نعمت ہو چکا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، دنیا میں اسلام بحیثیت دین کے آئے گا، اللہ اس پر راضی ہو چکا۔ تو گویا تکمیل دین، اور یہ جو دین کا پورا تعارف ہے قرآن حکیم نے یہاں اس پر بھی بحث کی ہے۔ اور پھر یہ حلت اور حرمت کے اعتبار سے شکاری جو جانور ہیں، جیسے کتے سے شکار کیا جاتا ہے، باقی اس کے احکامات کو بھی پیش کیا کہ اگر تم اسے سزا لیتے ہو تو پھر اب تم اس کی استعمال، اس کا جان شکار استعمال کر سکتے ہو۔ پھر انسان نے اپنے اندر طہارت اور پاکیزگی ظاہری اور باطنی پیدا کرنی ہے، اس کے لیے اسے وضو کے احکامات بیان کیے کہ وضو کے 4 فرض ہیں، ان 4 فرضوں کو قائم کرے گا تو نماز قائم ہوگی، کہ اپنا پورا منہ دھوئے، دونوں بازو کونیوں سمیت دھوئے، چوتھائی سر کا مسح کرے، دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھوئے۔ اب ان چیزوں کو، فرائض دین کو سیکھنا، اس کی طرف توجہ دلائی کہ ہم اپنی زندگی کی یہ بنیاد درست کر کے آگے بڑھیں گے۔ پھر قرآن حکیم یہاں یہ سمجھاتا ہے کہ جو قوم ایفاء عہد کو توڑ دیتی ہے تو اس کا نتیجہ اسے کیا ملتا ہے؟ نتیجہ لعنت کی صورت میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر لعنت مسلط کی جائے گی، اور لعنت کا اثر انسانوں پر کیا آتا ہے؟ لعنت کا پہلا اثر یہ پیدا ہوگا کہ وہ اس کے جو معاملات ہیں اس میں خرابی پیدا ہونی شروع ہو جائے گی۔
یعنی لعنت کا اثر کیا ہے؟ بزدلی پیدا ہو گئی۔ اب دیکھیے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا یہاں قرآن واقعہ بیان کرتا ہے کہ جب انہوں نے ایفائیات کو توڑا تو انہیں لعنت ملی، جب لعنت ملی تو ان میں بزدلی پیدا ہو گئی۔ نبی انہیں کہہ رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے کہ تم اس بستی میں چلے جاؤ، صرف چلے جاؤ، تمہیں غلبہ مل جائے گا، تمہاری حکومت قائم ہو جائے گی، تمہیں عزت ملے گی۔ وہ کہتے ہیں نا بابا ہم تو نہیں جاتے، ڈرے ہوئے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو مخلصین کی جماعت تھی وہ بھی انہیں یہ بات سمجھاتی ہے کہ دیکھو کہ اگر تم لوگ چلے جاؤ گے تو اللہ کا وعدہ ہے، یہ وعدہ پورا ہو جائے گا۔ لیکن وہ کیا کہنے لگے؟ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہ تو اور تیرا رب جا کر لڑو، جب فتح ہو گئی تو ہمیں بھی بتا دینا، ہم بھی آ جائیں گے۔ ہاں جی، وہاں شادیانے بجانے کے لیے ہم بھی پہنچ آئیں گے۔ تو اس لیے یہ لعنت کا اثر ہے کہ ان میں بزدلی پیدا ہو گئی۔ اور لعنت کا دوسرا اثر سوسائٹی میں یہ آتا ہے ایفائیات کو توڑنے کی وجہ سے کہ اس کی عقل معوف ہو جاتی ہے، اس کے فیصلے غلط ہو جاتے ہیں، درست نہیں رہتے۔ قرآن حکیم نے سیدنا آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا تذکرہ کیا ہے کہ دیکھو کہ وہ اپنے بھائی کو قتل کر دیتا ہے اور اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی کیف اواری صوت اخی، اپنے بھائی کی ڈیڈ باڈی کہاں لے کر جائے۔ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض، اللہ نے کوے کو بھیجا، وہ زمین کو رید کر اپنے مردہ بھائی کو اس میں دفن کرتا ہے۔ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری صوت اخی، کہ یہ دیکھ لے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے گا۔ قال یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، وہ کہنے لگا افسوس کہ میں کوے جتنا بھی نہیں، اپنے اندر اس جتنی صلاحیت بھی نہیں رکھتا، اتنی عقل بھی نہیں ہے جتنی کوے میں ہے۔ تو اس لیے اب اس ایفائیات کو توڑنے کے نتیجے میں جو لعنت پیدا ہوئی، اس لعنت کی تاثیر یہ آئی کہ معاملات درست نہیں رہے، فیصلے درست نہیں رہے، عقل معوف ہو گئی، کام کی صلاحیت ختم ہو گئی۔ اس لیے قرآن حکیم ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کی یہ بنیادیں کیسے درست کریں گے۔ پھر یہاں حکم دیا کہ جو لوگ اللہ کے دین کا مذاق اڑانے والے ہیں، دنیا میں فساد اور فتنے کا ذریعہ ہیں، تم نے ان لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہود اور نصارہ کو اپنا دوست نہیں بنانا۔ لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق بنا لیا ہے ان کے ساتھ تم نے اپنا رشتہ پیدا نہیں کرنا، انہیں چھوڑ دینا یہ ضروری چیز ہے، کیونکہ وہ اللہ کی ماری ہوئی مخلوق ہے، تو اس ماری ہوئی مخلوق کے ساتھ رشتہ ناتا پیدا کر کے ہم بھی مارے ہوئے بن جائیں گے۔ اس لیے قرآن حکیم نے یہاں ہمیں اس کی تفصیلات بھی بیان کی۔ پھر حضور علیہ السلام کو یہ بات ارشاد فرمائی کہ میرے محبوب بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ اپنی اس حکم اللہ کی طرف سے ملنے والے اس جو ہے پیغام کو، پیغام ہدایت و حق کو آگے پہنچاتے رہیں، اور آپ پریشانی مت لیں کہ آپ جب حق بولیں گے تو یہ آپ کی مخالفت کریں گے یا آپ کے مقابلے میں آ جائیں گے، ساری کائنات آپ کے مقابلے میں کھڑی ہو جائے تو آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ انسانوں سے آپ کی حفاظت کر رہا ہے، جس کی حفاظت اللہ کر رہا ہو اس کو کون کچھ کر سکتا ہے۔ وقتی حالات آ سکتے ہیں، لیکن جب انسان حق اور سچ کے راستے پر ہوگا تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہوگی۔ پھر قرآن حکیم نے یہاں بیت اللہ الحرام کی عزت و عظمت کو، اس کی شان اور مرتبے کو بھی بیان کیا، اور حج کے احکامات بھی بیان فرمائے، اور انبیاء علیہ السلام کے حالات کو بھی پیش کیا، اور یہ بات بھی سمجھائی کہ ایسی چیزوں کا سوال مت کرو، اگر انہیں تم پر کھول دیا جائے تو تمہارے لیے پریشانی بن جائے۔ تو اس لیے اس احکامات کو پیش کر کے فرمایا دیکھو قیامت کے دن یوم یجمع اللہ الرسل، اللہ سارے رسولوں کو جمع کرے گا، اور جمع کر کے اللہ ان رسولوں سے پوچھے گا ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا، قوموں نے کیا بتایا تھا،
اب انبیاء علیہ السلام وہاں قوموں کے جواب پیش کریں گے. آج ہم دین کے ساتھ جو کر رہے ہیں، کل ہم یہ چیزیں ہمارے لیے جواب بن کر آئیں گی میدان محشر میں. پھر اللہ تعالیٰ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اسپیشلی کھڑا کرے گا اور ان سے کہے گا کہ کیا تو نے اور تیری ماں نے ان لوگوں کو یہ حکم دیا تھا کہ یہ تمہیں مجھے چھوڑ کر تمہاری عبادت شروع کر دیں؟ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے سبحانک، تیری ذات پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میں ناحق بات کیسے کر سکتا ہوں جس کا مجھے اختیار ہی نہیں ہے کہ میں اللہ کی مخلوق کو اپنے ساتھ کیسے جوڑ سکتا ہوں. انہوں نے خود ہی میرے ساتھ ایسا رشتہ بنا لیا ہے. باقی ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو انہیں سزا دے، عذاب میں مبتلا کر دے تو تیرے بندے ہیں. وإن تغفر لہم، اگر تو انہیں معاف کر دے تو تو معاف کرنے والا مہربان ہے. تو اس لیے قرآن حکیم اس سورہ مائدہ میں ان تفصیلات کو پیش کر کے ہمیں رہنمائی دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کی بنیادیں درست کرنے کے لیے دین اسلام کے ان احکامات کو سمجھیں، انہیں پڑھیں، انہیں یاد کریں، حرز جان بنائیں اور پھر اس کے مطابق اپنی عملی زندگی آگے بڑھائیں. آج ہمارا المیہ ہے کہ ہم نے دین اسلام کا صرف تعارف ہی حاصل کر لیا کہ کوئی تسبیح پھیر لو، باقی کوئی سوسائٹی میں عملی کام جو ہیں تعارف تو ان سے آئے گا دین کا، تو اس لیے ان کو ہم نے چھوڑ دیا. تو اس لیے جب ہم انہیں اختیار کریں گے تو نتائج پیدا ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے ساتھ نسبت، تعلق اور محبت عطا فرمائے، درست طریقہ کار اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے تاکہ ہم دنیا میں بھی سرخرو ہوں، آخرت میں بھی سرخرو ہوں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعترتہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.